السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، ہم کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں اور کتاب البیوع کے اندر اب کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہ انتہائی اہم ہیں. ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بیوع سے منع فرمایا ہے. اگرچہ یہ دور جاہلیت کی کچھ بیوع تھیں، لیکن دور حاضر میں بھی ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. لوگ اس طرح بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں، جو کہ شریعت کے اندر بے جو ہے وہ اس انداز سے نہیں ہے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے. تو ان احادیث کو، جو کتاب البیوع کی یہ چند احادیث آگے آ رہی ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھیے اور ان کو یاد رکھیے. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم اکثر و بیشتر خرید و فروخت کے مسائل کو نہیں جانتے، بس اس کو سرسری سا پڑھ لیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شرعی قواعد میں سے بنیادی معاملات کے اندر اہم ترین معاملے ہیں. تو ان کو سمجھ لیجئے اور ان کے باقاعدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بعض اوقات پریکٹس کرنی پڑ جاتی ہے. تو اس لیے اس کا مذاکرہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بار بار بعض اوقات ان کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کو توجہ کے ساتھ جان لیجئے. ہم آج حدیث جابر سے شروع کریں گے. اگرچہ یہ ہم نے گزشتہ پڑھ لی تھی، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم اس کو دوبارہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی، پڑھیے. وعن وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. جزاک اللہ خیر. یہ حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ان المحاقلتی، محاقلہ سے، والمزابنتی، مزابنہ سے، والمخابرتی، مخابرہ سے، وعن الثنیا، اور سنیا سے، الا ان تعلم، ما سوائے یہ کہ سنیا میں سے کسی چیز کی تخصیص کر لی جائے یا تعیین کر لی جائے. رواہ الخمسۃ الا ابن ماجہ وصححہ الترمذی. اب یہ چار مختلف چیزیں جو ہیں یہاں پہ ممنوع قرار دے دی گئی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاقلہ کا ذکر کیا ہے. نہا عن المحاقلۃ. تو محاقلہ کیا ہے کہ ایک فصل زمین کے اوپر ابھی موجود ہے، سٹوں میں، بالیوں میں وہ چیز جو ہے وہ جنس موجود ہے، لیکن وہی جنس جو ہے وہ زمین کے اوپر یعنی الگ سے اس کو ہارویسٹ کر دیا گیا ہے پہلے سے ہی، اور وہ موجود ہے زمین کے اوپر. اسی جنس کے غلے کے عوض اس کو فروخت کر دینا، جیسے گندم کے کھیت کے بدلے میں گندم کو فروخت کرنا ہے، تو یہ ممنوع ہے. وجہ اس کی، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، کہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی پیمائش کتنی ہے اور اس کا وزن کتنا ہے، تب تک ہم نہیں کر سکتے. یہاں ایک اور بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب ہم اجناس کا تبادلہ کرتے ہیں یا ہم کرنسی کا بھی براہ راست اسی کرنسی کے ساتھ ہی تبادلہ کرتے ہیں، یا سونا، چاندی اور اس طرح کی دیگر اشیاء جو کہ قیمتاً ہم اس کی ویلیو جو ہے اس کو لگاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں، تو وہ برابر برابر ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سونا دیتے ہوئے زیادہ دیں یا کم دیں اور لیتے ہوئے زیادہ یا کم دیں، کیونکہ کمی اور بیشی جب ہم کر لیتے ہیں تو وہ سود بن جاتا ہے.
تو اس لیے یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اجناس ہوں یا سونا چاندی وغیرہ ہو، جو بھی چیز ہے، جب ہم اسی چیز کو دوسری اسی ہی چیز کے ساتھ تبدیل کریں گے، دوسری اسی ہی جنس کے ساتھ تبدیل کریں گے، تو برابر برابر کریں گے، اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز سے یعنی ہمیں اس سود سے بچنے کے لیے جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایک کھیتی جو ہے وہ فصل کی صورت میں ابھی زمین پر ہے، اور سٹوں کے اندر ہی وہ سارا کچھ موجود ہے، خوشوں کے اندر ہے، لیکن ہم اس کو اسی کے پھل یا اسی ہی جنس کے عوض میں، جو کہ الگ سے رکھی ہوئی ہے اور وہ موجود ہے غلے کی صورت میں، اس کو اس کے ساتھ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وجہ وہی ہے کہ ان کے وزن اور پیمائش کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور یقین نہیں ہے کہ اس میں کتنا فرق آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے والمزابنتی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ پہلی محاکلہ جو ہے یہ فصل کے حوالے سے ہے، اور مزابنہ جو ہے یہ درختوں کے اوپر لگے ہوئے پھل کے حوالے سے ہے۔ یعنی اجناس جو ہیں وہ غلے کی صورت میں ہوتی ہیں یا پھلوں کی صورت میں ہوتی ہیں، تو محاکلہ جو ہے یہ جنس اجناس کی صورت میں ہے، اور مزابنہ جو ہے یہ پھلوں کی صورت میں ہے۔ اگر درختوں پر لگے ہوئے پھل کو اسی جنس کے اتارے ہوئے خشک پھل کی عوض فروخت کیا جائے، جیسے کہ کھجور ابھی کھجوروں پر لگی ہوئی ہے اور وہ تازہ ہے، تو اس کو خشک کھجوروں کے بدلے میں، جو کہ گھر کے اندر موجود ہیں، ان کی عوض جو ہے وہ بیچ دیا جائے، تو یہ تبدیل کرنا اس انداز سے کمی بیشی کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ اور دونوں میں یعنی اسی طرح اور بھی بہت ساری اشیاء ہیں، تو جو بھی پھل ابھی درخت پر لگا ہوا ہے اس کو خشک پھل کے بدلے میں، اسی جنس والے پھل کے بدلے میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، کیونکہ اس میں ممکن ہے فریقین میں سے کسی ایک کو نقصان ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا لفظ تیسرا ہے والمخابراتی، یہ مزارت کا دوسرا نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع مالک زمین کے درمیان پیداوار کے نصف، ثلث یا ربع پر معاملہ طے ہو جائے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مخابرہ کا کہ جو مالک ہے وہ کسی کو زمین دیتا ہے اپنی، تاکہ وہ اس پر پوری محنت کرے، مشقت کرے، اور جب کھیتی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو اس موقع پر اس میں سے وہ اپنے حساب سے اس سے وصول کر لے، وہ طے کر لیا جائے پہلے سے۔ یہ بے جو ہے یہ مطلقاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ لوگ زمین کے کسی ایک حصے کی پیداوار کے اور کسی حصے کی پیداوار کو دوسرے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، مخصوص کر لیتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہاں پہ مخابرہ جو ہے یہ اس وقت ممنوع اور حرام ہو جاتا ہے جس وقت یہ طے نہ کیا جائے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اتنی میری ہوگی اور اتنی آپ کی ہوگی، یا جو مالک ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ سے صحیح طور پر پھل وغیرہ یا کھیتی وغیرہ صحیح اگتی ہے، تو وہ جب دے گا تو اس موقع پر وہ چیز جو ہے اس میں جو اچھی چیز ہے یا اچھا علاقہ ہے یا اچھی زمین ہے اس کو اپنے لیے منتخب کر لے، اور باقی جو ہے وہ دوسرے کے لیے منتخب کر لے۔ تو یہ چیز جو ہے اس بنا پر ممنوع اور حرام قرار دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد آ گیا چوتھا لفظ، جس کا معنی ہے سنیا۔ سنیا کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی چیز کا استثناء کر لینا، چیز فروخت کرتے ہوئے کسی چیز کو الگ کر لینا، اور وہ جو چیز الگ ہے وہ نامعلوم ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں غلے کا یہ ڈھیر فروخت کرتا ہوں، مگر اس کا بعض حصہ فروخت نہیں کروں گا، یہ بعض حصہ کیا ہے اور کتنا ہے یہ معلوم نہیں۔ یہ اسی طرح میں مثلا یہ باغ فروخت کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، لیکن اس کے میں مثلا 10 پیڑ جو ہیں وہ میں نہیں دوں گا، وہ کون سے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے، تو تعین نہیں ہوگا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی، اور اگر تعین ہوگا تو پھر وہ جائز ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان تعلم، مگر یہ کہ جب اس کی تعین کر لی جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ یہ فلاں چیز میں اس سے الگ کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
جی आगे حدیث پڑھیے. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمقاضرة والملامسة والمنابزة والمزابنة رواه البخاري. یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. حدیث جابر میں 4 چیزوں کی ممانت آئی تھی، جبکہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ میں 5 چیزوں کی ممانت ہے. اچھا، اس میں 2 چیزیں وہ ہیں جو کہ پہلی حدیث میں گزر چکی ہیں، ان میں سے محاقلہ اور منابزہ. ٹھیک ہے جی. اور باقی جو ہے وہ ہم اس کی بات ابھی کرتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا عن المحاقلاتی، محاقلہ سے. محاقلہ کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں کہ محاقلہ وہ ہے کہ فصل جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے اور اس کے بدلے اسی جنس کو جو ہے اس کے بدلے میں تبدیل کر لیا جائے، یہ محاقلہ ہے. والمخاضراتی، مخادرہ کیا ہے؟ بے مخادرہ یہ ہے کہ پھلوں اور غلہ جات کی فروخت ان کے پکنے سے پہلے ہی کر دیں. یعنی ابھی پھل جو ہے وہ زرد نہیں ہوا، سبز ہے، بلکہ وہ خوشوں کے اندر بالکل ابھی ابتدا ہی ہے، تو باغ کو پہلے سے ہی تک جو ہے وہ بیچ دینا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ باغ جو ہے اس کو یہ پھل کتنا دے گا، وہ پھل کمزور ہوگا، صحیح ہوگا، تندرست ہوگا، یا اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ تو نہیں رہے گا. کیونکہ جس وقت پھل پک جاتا ہے یا وہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے، وہ پکنے کے قریب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو یقینی طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اب اتنی ہے، تو اس کا اندازہ لگا کر جو ہے وہ اس کو بیچا جا سکتا ہے. لیکن جب ایک چیز ابھی اس کی وضاحت ہی نہیں ہے اور وہ سرے سے ابھی مکمل ہوئی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسے ہم جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو لفظ مخاذرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھلوں اور غلہ جات کی فروخت ان کے پکنے سے پہلے ہی کر دینا. ملامسہ اور منابضہ یہ 2 اکٹھے آئے ہیں. ملامسہ وہ ہے، ملامسہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ چھونے کو، یعنی خریدنے والا یا بیچنے والا دونوں ایک دوسرے کے کپڑے کو بغیر کسی تعمل کے چھوئیں اور اسی چھونے کو بے قرار دے دیں. یعنی جس طرح گزشتہ ہم نے پڑھا تھا کل کہ ایک حدیث میں جس بات کا ذکر تھا کہ اگر کنکر ہی لگ جائے، کسی چیز کو کنکر لگ جائے، تو وہ اس سے جو بے ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو یہ چیز جو ہے یہ ممنوع ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کسی چیز میں کسی خرید و فروخت کی شے میں یہ کہہ لیا جائے کہ میں نے فلاں چیز کو اگر چھوا، وہ وہ چھونا جو ہے وہ خریدنے والا چھوئے یا بیچنے والا چھوئے، تو دونوں صورتوں میں سے اگر کوئی کسی نے ایسا کام کیا تو اس کی بنا پر بے جو ہے وہ واضح ہو جائے گی یا بے جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو اس چیز کو جو ہے وہ شرعی طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے اس میں باقاعدہ طور پر غور و فکر کیا جاتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان بازار میں جائے اور وہ جب دیکھے کہ فلاں چیز خوبصورت لگ رہی ہے تو وہ خرید لے. اشیاء کی خریداری اور فروخت کرنا ان کو یہ باقاعدہ طور پر غور و فکر کی اور تأمل کی ضرورت ہے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اس کو استعمال کرنا ہے بعد میں، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کی کتنی ضرورت ہے آپ کو. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسراف کریں یا آپ تبذیر کی طرف چلے جائیں. تو انسان کو بڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، اور کیا میں اس اہل ہوں کہ میں یہ چیز خرید لوں. تو یہ غور و فکر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کسی چیز کی خرید و فروخت میں. تو جب
یہ ہے ہی नहीं, صرف छूने से ही कोई बै हो जाए तो जाहिर बात है कि ये चीज ममनू और हराम होगी। तो मुनावजा जो है, इसमें एक लफ्ज आया है जिसे ममनू करार दिया है। मुनावजा ये है कि दोनों एक दूसरे की जानब कपड़ा फेंकें और दोनों इसे देखे बगैर बेकरार दे दें। एक शख्स ने जो है वो कपड़ा या इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है, वो दूसरे की तरफ फेंकी और उसने पकड़ ली, तो बस ये बै हो गई। ये ये चीज दुरुस्त नहीं है। मुनावजा दोनों एक दूसरे की जानब कपड़ा फेंकें और दोनों इसे देखे बगैर ही बेकरार दे दें, इसे मुनावजा कहते हैं, जो कि सिरे से जायज नहीं है। इसी तरह एक है मुनावजा। आखिरी जो बयान किया गया है इस हदीस में, उसका नाम है मुनावजा। मुनावजा ये है कि दोनों खरीदार और फरोख्त करनेदा एक दूसरे की जानब अपना अपना कपड़ा फेंकें, और ये फेंकना ही बगैर देखे और बगैर बाहमी रजामंदी के दोनों के दरमियान बगैर बेकरार पा जाए। हाथ बेशक लगा है या नहीं लगा, जब फेंक दिया तो फिर उसके बाद उसको बै जो है वो कबूल यानी बै सादर हो जाएगी। लेकिन इसमें जो इख्तियार होता है, शरीयत ने एक इख्तियार दिया है कि जब तक मजलिस कायम है, एक दूसरे की चीज को जांच लिया जाए, परखा जाए, और उसमें जो है अगर वो वापस भी करना चाहे उसी मजलिस में तो वो वापस कर सकता है। तो ये वो सारा जो शरी हुक्म है उसका इसमें जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे मुनावजा और मुनामसा, इन दोनों को हराम करार दे दिया गया है। ठीक है जी। जी। وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. जज़ाकल्लाह खैर। ये हदीस जो है ना, ये हमारे मुआशरे के लिए बड़ी सख्त, इसमें बहुत सारे जो खरीदो फरोख्त के मामलात हैं उनमें हमारे लिए रहनुमाई भी है। और इसमें हम अमूमन जिन चीज़ों की जो कबाहतें हमारे पास हैं उनका इसमें जिक्र भी है। ताउस बयान करते हैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से, काला, वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तलक्कुर रुकबाना, के आगे बढ़कर बेचने वाले काफिलों की को ना मिलो। कि इंसान जो है वो आगे बढ़े और जो देहात से आने वाले लोग हैं या कोई भी कहीं से भी आने वाला है, वो मंडी में माल लेकर आने वाला है, तो उसको रास्ते में ही मिल ले, ताकि उससे वो चीज़ खरीद ले, रास्ते में ही खरीद ले, सस्ते भाव में खरीद ले, और फिर मंडी में आके अपनी मर्जी से उसको फरोख्त करे। तो इस चीज़ को मना कर दिया गया। इस हदीस में इस बात का इजहार है, ला तलक्कब रुकबाना, के काफिलों को आगे जाकर ना मिलो। वला यबीउ लिहादिरुन, वला यबीउ हादिरुन लिबादी, और कोई शहरी अब देहाती के लिए खरीदो फरोख्त वाला मामला ना करे। कोई शहरी किसी देहाती का सामान ना बेचे। कुल्तु ली इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, ताउस कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से अर्ज की, मा कौलुहु ला यबीउ हादिरुन लिबादिन, इसका क्या मतलब है कि ना बेचे कोई शहरी किसी देहाती के लिए। तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजाहत करते हुए कहा, ला यकूनु लहू सिमसारन, यानी जो शहरी है वो उस देहाती के लिए दलाल ना बने, यानी उसके लिए ब्रोकर वगैरह और कमीशन एजेंट वगैरह ना बने, बल्कि वो अपने तौर पर मंडी में जाए और जाकर वहां से अशिया खरीदे, खरीद कर फिर आगे जो है वो बेचे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि वो लोग जो कि किसी भी मामले को अच्छी तरह समझते हैं और उसके एक्सपर्ट्स हैं, वो ऐसा ना करें कि जो आम लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, उनको धोखे के साथ उनसे चीज़ें ले लें खरीद कर,
یا ویسے ان کو یہ کہیں کہ ہمیں اتنا دے دینا، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، بعد ازاں نقصان کا اندیشہ ثابت ہونے پر ایک اور روایت میں ہے کہ اگر بعد میں یہ پتہ چل جائے دیہاتی کو کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تو وہ اپنی اس خرید و فروخت کو ختم بھی کر سکتا ہے، اس کو منسوخ کر سکتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ دھوکا کیا، اس لیے میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ گویا کہ دیہاتی اگر منڈی میں آ رہا ہے تو رستے میں اس کو نہیں ملنا، اور رستے سے ہی اس کو اس سے چیز نہیں خریدنی یہاں تک کہ وہ منڈی میں پہنچے اور اس کو بہاؤ کا پتہ چلے، ساری چیزوں کی معلومات اس سے میسر ہوں، پھر اس کے بعد اس سے آپ چیز وصول کریں، اس سے خریدیں۔ اور اگر آپ نے خرید کر آگے بیچنی ہے تو آپ الگ سے ایک بے کریں، پھر اس کے بعد الگ سے بے کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم۔ ہاں جزاک اللہ خیر، یہ پچھلی حدیث کو واضح کرنے والی بات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلقوا الجلبہ، کہ نہ ملاقات کرو آگے جا کر سامان لانے والے کے ساتھ، فمن فمن تلقی فاشتری منہ، بس جو شخص ایسے ہی ملاقات کر کے اس نے مال خرید لیا اور بازار میں پہنچ گیا، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، جب بازار میں اس کا اصل مالک جو ہے وہ پہنچ گیا تو کیا کرے؟ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اسے اختیار ہے۔ یعنی دیہاتی جو ہے، اب یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ شہری جو ہے وہ رستے میں کسی کو ملا اور اس سے چیز خرید لی، جب چیز خرید لی تو دیہاتی اب مارکیٹ میں آ گیا ہے، منڈی میں پہنچ گیا ہے، اس نے جیسے ہی غور کیا کہ میرے ساتھ تو میری کمی بیشی کے ساتھ جو ہے مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو فہو بالخیاری، اسے اختیار ہے کہ وہ بے کو فسخ کر دے، ختم کر دے۔ لا تلقوا الجلبہ پہلے تھی لا تلق رکبانا، کہ قافلوں کو نہ ملو، یہاں پر یہ ہے کہ باہر سے غلہ لانے والوں کو آگے جا کر نہ ملو۔ فمن تلقیہ، پس جو شخص اس کو جا کے ملا، فاشتری منہ، اور اس نے اس سے کوئی چیز خرید لی، فاذا اتی سیدہ، پس جب آ جائے اس کا مالک، ٹھیک ہے، السوق، بازار میں، فہو بالخیاری، تو اسے اختیار ہے وہ چیز رکھ لے یا اسے بیچ دے۔ ہاں جی۔ وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه ولمسلم لا يصوم المسلم على صوم أخيه۔ جزاک اللہ خیر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، ان یبیع حاضر لباد، یہ کہ شہری دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرے، ولا تناجشو، اور نہ تم بولی دو، یعنی بولی قیمت بڑھانے کے لیے بولی جو ہے وہ کرو، ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، اور نہ کوئی شخص کسی کی خرید و فروخت کے اوپر خرید و فروخت کرے، نہ کوئی شخص، نہ کوئی بیچے، کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیچی ہوئی چیز کو، یعنی ایک آدمی کا سودا ہو رہا ہے اور تیسرا آ کے جو ہے نا وہ اس میں کہے کہ نہیں یہ تم اس کو مت بیچو، مجھے بیچ دو، یہ نہ کرے۔ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اور نہ ہی کوئی پیغام نکاح بیچے کسی دوسرے شخص کے پیغام نکاح کے اوپر، اپنے بھائی کے پیغام نکاح کے بعد کوئی بھی شخص پیغام نکاح نہ بھیجے۔ گویا کہ جب تک ایک آدمی جو ہے وہ معاملہ کر رہا ہے اور اس کی بات چیت ہو رہی ہے، وہ بے شک عقد نکاح کے لیے ہے
یا عقد خرید بیع کے لیے ہے، دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں ہے کہ تیسرا شخص جو ہے وہ وہاں پہ پیغام نکاح بھیجے یا اپنی خرید و فروخت کے لیے بات کرے۔ ولا تسأل المرأة طلاق اختها، اور نہ ہی سوال کرے کوئی عورت اپنی کسی بہن کی طلاق کی، یعنی اپنی سوکن جو بننے والی سوکن ہے یا بنی ہوئی سوکن ہے اس کی طلاق کی کا سوال نہ کرے، لتکفا ما فی انائها، تاکہ وہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے، یعنی اسی کو اسی پر وہ اسی کو سمیٹ لے یا اس کو اس پر قبضہ کر لے، ٹھیک ہے۔ متفق علیہ۔ ولی مسلم، اور مسلم میں ہے، لا لا یس لا يصوم. ایک منٹ ایک لا يصوم المسلم على صوم المسلم، اور کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے، ایک نے معاملہ کر لیا ہے تو اب دوبارہ اس کو فسخ کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا جائے۔ ایک نے چیز خرید لی ہے تو اس کو کہا جائے کہ اس کو مت بیچو، تم مجھے بیچ دو، میں زیادہ فائدہ دیتا ہوں۔ وہ بے شک طاقت کی وجہ سے یا زیادہ پیسے کی وجہ سے یا کسی بھی اور انداز سے دوسرے پر اثر انداز نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک تعلق ہے، وہ تعلق جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو دوسرا شخص درمیان میں آ کے اس کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو پہلا شخص ہے اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی بات آتی ہے کہ میرے معاملے کے اندر اس نے جو ہے وہ دخل اندازی کی ہے، تو یہ بات کوئی اچھی نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا تو نقصان تو ہرگز نہیں کرے گا۔ تو اس لیے سودے پر سودا بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح کسی کی چیز یعنی معاملہ چل رہا ہے تو اس پر بھی وہ بات نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سوکن کی طلاق کے لیے بھی کوئی عورت نہ کہے، یہ بھی ممنوع ہے جی۔ آگے بڑھیے۔ وعن وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، لكن في إسناده مقال وله شاهد. جزاک اللہ خیر۔ یہ ہم پہلے مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، من فرق بین والدۃ و ولدہا، جو فرق کرے والدہ اور اس کے بچے کے درمیان، فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ فرق کر دے گا یعنی جدائی ڈال دے گا اس کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان روز قیامت۔ رواہ احمد وصححہ الترمذی والحاکم، ولیکن فی اسنادہ مقال، لیکن اس کی سند میں کلام ہے، وَلَهُ شاہد، اور اس کا اس طرح کی ایک اور روایت بھی موجود ہے جو اس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس میں ایک سب سے خوبصورت بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ روز قیامت انسان جو ہے وہ اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہاں جی۔ باقی تو حکم ہمارے سامنے آ گیا، لیکن جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ کہ انسان دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اس سے اسے ملاقات کروا دے گا۔ اور اسی طرح برزخ کے اندر بھی یہ معلوم ہے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اب فوت ہوا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے گا، تو اس طرح کی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ روز جزا بھی انسان جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی اس سلسلے میں ہے کہ المرء مع من احبا،
کہ قیامت والے دن جو شخص جن کے ساتھ محبت کرتا تھا انہی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، یہ وہ دینی نظریات کا حامل شخص ہوگا۔ یعنی جو شخص جن کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، جس طرح کے وہ نظریات رکھتا ہے، جس طرح کے وہ معاملات کے اندر، تو وہ ایک پوری کیٹیگری جو ہے وہ ساری اکٹھی ہی اسی طرح ہی روز قیامت بھی جمع ہوگی۔ لیکن یہاں پہ محبوب لوگوں سے مراد رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اور صلہ رحمی والے جو احباب ہیں وہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ لونڈیاں بیچی جاتی تھیں اور اسی طرح غلام بھی بیچے جاتے تھے، تو ایسی صورتحال میں اگر کسی کے پاس ماں اور اس کا بیٹا دونوں موجود ہیں، کہ یا ماں ہے اور اس کی بیٹی دونوں موجود ہیں، کہ ماں بھی لونڈی ہے اور اس کی بیٹی بھی، وہ بھی لونڈی بن کے آئی ہے، یا اس کا بیٹا وہ بھی غلام بن کے آیا ہے، تو ان کو جب بیچنا ہے تو ان کو الگ الگ کر کے نہ بیچے بلکہ ایک ہی جگہ بیچ دے، تاکہ وہ آپس میں اکٹھے ہی رہیں۔ یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے، یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے، اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک بڑی یہاں سے وضاحت، بہترین وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ یعنی اس پر مکمل دسترس رکھتا ہے اور ملکیت والی شے ہے، جیسے کہ وہ غلام اور لونڈی، تو انسان کو حق ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے بیچے، جہاں چاہے بیچے۔ لیکن انسان جو ہے وہ بہرحال اس چیز کا خیال رکھے کہ میں اگر عورت کو، لونڈی کو بیچ رہا ہوں یا غلام کو بیچ رہا ہوں، تو اس کی فلاں عزیزہ جو ہے وہ بھی میرے پاس لونڈی ہے، تو اس کو بھی میں ساتھ ہی رکھوں۔ یہ خیال رکھنا، یہ اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے، اسلام اس بات کی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ یقیناً اگرچہ یقیناً نہیں کہ وہ مسلمان ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کفار ہی ہوں، یعنی وہ لونڈی کافرہ ہو، وہ اس کا جو بچہ ہے وہ بھی کافر ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں حکم دیا گیا انسانیت نوازی کا اور صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں ان کو مکمل کرنے کا، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا اس انداز سے بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث پڑھیے۔ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن قطان. جزاک اللہ خیر۔ یہ حدیث جو ہے یہ وہی معنی ہمارے سامنے لے کر آ رہی ہے جو کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی ہے۔ وعن علی وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنی، مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ابیع غلامین اخوین، کہ میں دو غلام جو کہ بھائی ہیں انہیں بیچوں، فبیعتہما، بس میں نے بیچ دیا ان دونوں کو، فرقت بینہما، لیکن ان میں نے فرق ڈال دیا، یعنی ایک بھائی کسی کو بیچا اور دوسرا بھائی کسی کو بیچ دیا۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات جو ہے وہ پیش کر دی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ادرکہما فرتجعہما، ان دونوں کو جاؤ پاؤ، فرتجعہما، اور ان کو واپس لو، ٹھیک ہے، ولا تبعہما الا جميعا، اور نہ بیچو ان دونوں کو مگر اکٹھے ہی۔ رواہ احمد ورجالہ ثقات وقد صححہ ابن خزیمہ، اسے ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، وابن الجارود، ابن جارود نے بھی، وابن حبان والحاکم والطبرانی وابن القطان، تو ان تمام نے اسے صحیح کہا ہے۔ یعنی یہ اس روایت کے جو روات ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اکٹھا ہی بیچا جائے، یعنی صلہ رحمی کا خیال رکھا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز سے تقسیم کرتے ہوئے کسی کو نقصان اور اذیت نہیں دینی چاہیے۔ البتہ یہ جانوروں کے اندر کیا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ کیا ہم جانوروں میں اس چیز کو جب ہم جانور بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو کیا ان چیزوں کا خیال رکھیں؟
یہ تو بڑا مشکل عمل ہے، اس پر عمل کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہوگا، لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی جانوروں پر بھی ترحم کرے تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرے تو یہ بھی زبردست بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے سیدنا علی اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جذبات کا خیال بھی اسلام رکھتا ہے، اسلام انسانی جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی۔ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه خمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. جزاک اللہ خیر۔ اس حدیث سے ہمارے لیے بڑی خوبصورت رہنمائی میسر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں غلی السعر فی المدینہ، مدینہ میں نرخ بڑھ گئے، یعنی مہنگائی ہو گئی، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، فقال الناس، لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، غلی السعر، بہت ہی مہنگائی ہو گئی ہے، فسعر لنا، ہمارے لیے قیمتوں کو مقرر کر دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، کہ بے شک چیزوں کے نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ تعالی ہے، القابض الباسط الرازق، وہی چیزوں کو عرضہ اور وہی روزی دینے والا ہے، اور وہی وسعت فرمانے والا ہے، یعنی رزق کو وسعت دینے والا ہے، اور وہی جو ہے دسترس رکھنے والا ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، اور میں یہ امید کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملاقات چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ سے ملاقات کروں تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ولیس احد منکم، کہ تم میں سے نہیں ہے کوئی ایک بھی، نہیں نہ ہوگا تم میں سے کوئی ایک بھی، یطلبنی، جو مجھ سے مطالبہ کرے، بمظلمت، کسی بھی ظلم کا، فی دمن ولا مال، نہ ہی کسی کے خون اور نہ ہی کسی کے مال کا وہ مجھ سے مطالبہ کرے۔ رواہ الخمسۃ الا النسائی وصححہ ابن حبان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کی جو قیمت مقرر کرنا ہے، نرخ مقرر کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔